بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیں جی، اگلی جو انٹری ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی کلیمز کی، ٹھیک ہے، کیونکہ کلیم جو ہے وہ جب بیٹری ہم سیل کرتے ہیں تو کسی نہ کسی بیٹری کا کلیم آ جاتا ہے۔ اب اس کلیم کو ہم نے کس طریقے سے سیٹل کرنا ہے۔ اب اس میں اگر آپ یہ والا مینیو یوز کریں گے تو اس میں یہ کلیمز کا یہ والا آپشن ہے، ٹرانزیکشنس کے بعد یہ ہم نے ساری کر لی ہے، اس کے بعد یہ کلیمز کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب کلیم میں یہ سب سے پہلے تو آئے گا کہ جب کلیم ہمیں کسٹمر سے واپس آئے گا، ٹھیک ہے نا، وہ بیٹری لے کے آتا ہے، کہتا ہے جی اس میں یہ پرابلم ہے اور وارنٹی ابھی اس کی رہتی ہے، تو یہ اس کو چیک کریں کہ اس میں کیا ایشو ہے۔ تو ہم بیٹری سے کلیم کی بیٹری اس کی ریسیو کر لیتے ہیں اور اس کے بدلے پھر ہم نے اس کو بیٹری کے بدلے بیٹری دینی ہے، تو وہ کیسے ہم دیں گے اس پروسیجر کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ جب کسٹمر سے بیٹری آئے گی تو اس کی انٹری سب سے پہلے کریں گے، جب وہ انٹری اسپینڈ ہو جائے گی تو پھر ہم یہ اس کو ایشو کریں گے یہ سیکنڈ والی کنورٹ سے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کلیم کا یہ والا بھی مینیو ہے، اس کو کہتے ہیں کلیم GRN، ٹھیک ہے، گوڈس ریٹرن نوٹ، کیونکہ ہمیں بیٹری جو ہے وہ ریٹرن آئی ہے لیکن کلیم کی بیٹری ہے، تو کلیم GRN، ٹھیک ہے، یہ پہلے والا آپشن۔ اس کے بعد پھر ہم اس کو کسٹمر کو کلیم دے کے اور سیٹل کر دیتے ہیں کہ جی اس کا یہ کلیم آیا تھا اور اس کے بدلے یہ والی بیٹری ہم نے اس کو دے دی ہے اور اس کا کلیم جو ہے کلوز ہو گیا یا پینڈنگ ہے جو بھی اس میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تیسرا دو جو آپشن ہے یہ وینڈر کے ساتھ ہے کہ جتنی بیٹریاں بھی ہماری کلیم کی آئی ہیں الٹیمیٹلی وہ ہم نے کمپنی کو واپس کرنی ہے۔ اگر ساکا کی بیٹریز ہیں تو ساکا کو واپس کریں گے، ایجیز کی ہیں تو ایجیز کو واپس کریں گے، اور اگر فونکس کی ہیں تو فونکس کو واپس کریں گے، ایک سائڈ کی ایک سائڈ کو واپس کریں گے، تو وہ ہم یہاں پہ کریں گے PRN پہ، ٹھیک ہے نا، پرچیز ریٹرن نوٹ۔ تو یہ ہم پرچیز ریٹرن کر رہے ہیں لیکن کلیم والی بیٹریز ہیں، تو پھر یہ والے آپشن استعمال کریں گے۔ اور جب ہمیں کمپنی سے واپس جب ہمیں کلیم کے بدلے بیٹری آ جاتی ہیں یا وہ ہمیں کلیم اس کا ٹرین نوٹ دے دیتے ہیں جو بھی، تو پھر ہم یہ والا آپشن استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دو آپشن ہیں یہ وینڈر کے لیے ہیں اور یہ والے جو دو ہیں یہ آپ کے کسٹمرز کے لیے ہیں۔ لیکن سب سے پہلی جو انٹری ہے وہ اسٹارٹ آپ کی ہوگی کہ آپ نے کلیم ریسیو کرنا ہے کسٹمر سے، وہ کیسے ریسیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بغیر جو ہے آپ اس کو بیٹری نہیں دے سکتے، نہ آپ نے اس کو دینی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ والا جو آپشن ہے کلیم ریسیو فرام کسٹمر یہاں سے کر لیتے ہیں یا یہاں سے کر لیتے ہیں، ایک ہی بات ہے، تو اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں تو یہ کلیم GRN آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں میں ڈیٹ ڈالوں گا کہ کس ڈیٹ کو میں نے بیٹری ریسیو کی ہے، بس کریں 25/4/2023 کو میں نے یہ بیٹری ریسیو کی ہے، اور ریفرنس نمبر میں کوئی ہے اس کا انوائس کا نمبر ہے کوئی یا جو بھی وہ میں یہاں پہ ریفرنس میں ڈال دوں گا، اور یہاں سے کلیم GRN ٹائٹل پہ کلیم GRN ہی رہے گا۔ یہ اکاؤنٹ آ جائے گا کہ میں نے کس سے لیا، اگر واک ان کسٹمر ہے تو واک ان لکھ دوں گا، اور اگر میرا کوئی ریگولر ریٹیلر ہے جس کا اکاؤنٹ ہم نے بنایا ہو اس کہنے کہ یہ آصف آٹوزی ہے، تو یہاں سے کوئی بیٹری کا جو ہے نا کلیم ریٹرن آ جاتا ہے، تو اب میں نے یہاں سے آصف آٹوز یہاں سے لکھ لیا۔ اب آصف آٹوز کا جتنے بھی جو بھی بیٹری اس کے پاس 1 2 3 4 اس نے ہمیں ریٹرن کیے ہیں وہ ہم یہاں پہ لکھتے جائیں گے۔ فرض کریں جی وہ یہاں پہ 6FT 120 ہے، وہ یہاں سے ہمیں دے دیتا ہے کہ یہ والی بیٹری کا کلیم آیا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ کیا انفارمیشن فیڈ کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے بیٹری کا کوڈ نمبر، ٹھیک ہے جی۔ کوڈ نمبر لکھ دیں گے جو اس میں 6 ڈیجٹ میں یا 8 ڈیجٹ میں ہے، تو وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ فرض کریں کہ ایسے ہی میں لکھ رہا ہوں اس کو ڈمی FJ اور PK 0608 فرض کریں ایسا ہے، پھر یہاں پہ ڈیش ڈال کے آپ نے جو کارڈ کا سیریل نمبر ہے وہ بھی آپ نے یہیں پہ لکھ دینا ہے، یہاں پہ الگ سے آپ نے اس کو نہیں لکھنا ہے، اس کو بس میں ID کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ آپ نے اس کو کر دینا ہے، اس کا سیریل نمبر بھی لکھ دینا ہے جو بھی اس کا آ رہا ہوگا آپ کا کارڈ کے اوپر، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے اس میں نے سیل ڈیٹ ڈالنی ہے کہ کس ڈیٹ کو میں نے اس کو سیل کیا ہے، میں نے اس کو برتنے کیا ہے جی 1/1/2023 کو، ٹھیک ہے۔ اب 1/1/2023 کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، تو یہ اگر میں نے وارنٹی یہاں پہ پروڈکٹ لسٹ میں بتایا تھا کہ
अगर आप यहाँ पे जितनी इन्फॉर्मेशन भी फीड कर लेंगे ना उतना ही अच्छा है। ये एजीएस की बैटरी ये वाली, और मैं यहाँ पे फर्ज करें कि ये एजीएस हमें वारंटी देता है जनाब 6 मंथ की, ठीक है, या साल की जो भी है। आप इसको एक दफ़ा एडिट करके और यहाँ पे ये सारी वारंटीज़ जो है ना फीड कर दें कि ये कितने महीने की वारंटीज़ हमें देता है, ठीक है। ये मैंने इसको फॉर एग्जांपल किया। तो अब जब मैं यहाँ से 6FT 120 यहाँ से दोबारा से लूँगा तो ये मुझे यहाँ पे उसकी वारंटी वहाँ से ऑटोमेटिकली पिक कर देगा, अदरवाइज़ आपको खुद यहाँ से लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कि इतनी वारंटी थी तो 6 महीने की थी और 6 महीने से अभी इसको 3 महीने हुए हैं, इसका मतलब है इसकी वारंटी बनती है, ठीक है ना, ये आउट ऑफ वारंटी नहीं है। तो अगर इसकी फर्ज करने की वारंटी थी 2 महीने की, ठीक है जी, 2 महीने की इसकी वारंटी थी और वैसे फॉर एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, और 3 महीने इसको हो गए हैं, 3 महीने के बाद बैटरी जो है ना ये आई है आपके पास। तो अब आप इसको देखेंगे तो ये आपको ना ऐसे करके यहाँ पे रेड शो कर देगा। इसका मतलब ये है कि ये आपने रिसीव तो की है लेकिन ये आउट ऑफ एक्सपायरी डेट है। तो आप इसको क्लेम अपने एंटरटेनमेंट करना है नहीं करना है ये आपके स्वाब देगा, लेकिन सिस्टम आपको शो कर देगा कि ये इस तरीके से है। और अगर आप यहाँ से 6 महीने की वारंटी है और 3 महीने इसको हुए हैं, जब आप इसकी रिपोर्ट देखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मली आपको शो करेगा, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने यहाँ पे ये भी साथ में लिखना है, ये बैटरी लिख दी, कौन सी बैटरी आपने क्लेम की दी है और इसका सीरियल नंबर और जो कोड नंबर है वो क्या है ये आपने लिख दिया। इसका फॉर्मेट आपने एक जैसे रखना है, पहले आपने लिख देना है इसका कोड नंबर और फिर आपने उसका कार्ड का सीरियल नंबर यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। फिर ये डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो एक कार्ड जो है एक सीरियल नंबर एक ही दफ़ा इसमें एंटर करना है। तो ये करके उसके बाद आपने यहाँ पे सेल डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपने उसकी कंडीशन लिख देनी है कि ये क्लियर एक्सेप्टेड है। क्लियर एक्सेप्टेड का मतलब है कि आप देख रहे हैं कि भाई इसका क्लेम बनता है और इसकी बैटरी फौरी तौर पे देनी बनती है, तो आप इसको क्लियर एक्सेप्टेड कर दें। और अगर कोई और कंडीशन आपने लिखनी है, ओल्ड कोड है, ओवर चार्ज है, या जैसे आप कहते हैं कि ओवर चार्ज जो है वो उसका क्लेम नहीं बनता, या एसिड डैमेज है, ये है, जो भी आप यहाँ पे दे देते हैं। ये मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन बने हुए हैं। तो ये आप कंपनी डिसीजन है कि कंपनी वाला बंदा आएगा तो वो देखेगा कि इसका क्लेम बनता है या नहीं बनता, ठीक है। आप ले लेते हैं लेकिन आप इसको यहाँ से कर लेते हैं, तो यहाँ से आप इसकी कंडीशन क्लियर एक्सेप्टेड कर देते हैं, ठीक है जी। तो बस यही इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे सेव करनी है, ठीक है। दूसरी बैटरी फिर करने के आपकी जो है ना WS 110 है वो यहाँ से वापस आ जाती है, ठीक है। इसकी जो वारंटी है वो है जी 12 महीने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 12 महीने की है, तो लेकिन ये भी उसी की है ये जिसकी है, तो इसकी भी 6 महीने ही है हम करते हैं फॉर एग्जांपल। वैसे तो साल की वारंटी इसको चल रही है। तो यहाँ पे भी हम इसका जो है ना कोड नंबर लिख देंगे। अब इसका FJP के अगर आप दोबारा से लिखेंगे तो ये नहीं आएगा, इसका आपने अपना कोड नंबर लिखना है। WS बैटरी का क्या कोड नंबर था वो आपने लिख दिया, बस करें जी ये है GJ और PK0803 जो भी जिस तरीके से उन्होंने दिया होगा, और उसके बाद आपने सीरियल नंबर लिख देना है, ठीक है जी। बैटरी का जो भी कार्ड का सीरियल नंबर आता है यहाँ पे ये आपने लिख देना है, और ये उसकी सेल डेट है, ये फिल्टर है आपने कर दिया 1/2/2023 को, ठीक है। तो इसको 2 महीने हुए हैं, इसको 3 महीने हुए हैं, ठीक है। 3 महीने के बाद इसका क्लेम आ गया, इसका 2 महीने के बाद क्लेम आ गया। तो ये जो कार्ड नंबर है इसको आप रहने दें, इसको ऐड कर दें ये, और इसकी भी आपने कंडीशन लिख देनी है कि ये क्या है, एसिड डैमेज है विदाउट कार्ड एक्सपोज करें, तो आपने ये लिख दिया। और अगर कंप्लेंट डिसीजन है तो आपने कंप्लेंट डिसीजन लिख दिया, ठीक है। अब ये 2 बैटरी हैं, ये आपने रिसीव कर ली हैं क्लेम। अब क्या होगा कि अब उसी वक्त आपने अगर बैटरी इसको देनी है तो पहले आपने ये वाली एंट्री कर लेनी है। अब आप इससे दूसरे वाले पे आएंगे, क्लेम सेटल्ड विद कस्टमर, ठीक है। अब ये जो बैटरी आपने ली है ये आपके स्टॉक में ऐड नहीं होंगी क्योंकि ये क्लेम वाली बैटरी है, इसलिए हमने इसका मॉड्यूल ही बिल्कुल अलग बना दिया क्लेम का।
یہ بیٹری آ گئی ہے. اب آپ نے جب یہاں سے اس کو بیٹری دینی ہے تو آپ نے یہ سیکنڈ والا آپشن ہے کلیم سیٹل وتھ کسٹمر. ٹھیک ہے, اب آپ نے کلیم کی بیٹری دینی ہے. اب اس کو میں کرتا ہوں جی 25/4/2023 میں نے ڈیٹ ڈالی اور یہ کلیم میں کس کو دے رہا ہوں, میں جی دے رہا ہوں آصف یار آٹو, اس کو میں دے رہا ہوں کلیم. اور یہاں سے اب میں بیٹری نہیں سلیکٹ کروں گا, میں یہاں سے کوڈ سلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے نا, یہ دیکھیں یہ کوڈ ہے اور یہ بیٹری جو ہے نا آئی ہے 6FT120 آئی ہے, یہ آئی ہے, اس کا یہ کوڈ ہے, یہ کوڈ ہے. یہ میں نے کوڈ یہاں سے سلیکٹ کروں گا تو یہ کلیئر ایکسیپٹیڈ, اس کا سارا اسٹیٹس بھی آ رہا ہے. جو میں نے چیک کیا کہ یہ اس بیٹری کا کلیم بنتا ہے وہ میں نے دے دی ہے. اب 6FT120 یہاں پہ آ گئی پروڈکٹ میں. اگر تو اب آپ 6FT120 ہی, کیونکہ یہ کلیم آیا ہے 6FT120 کا. ٹھیک ہے, اب اس کے بدلے اگر آپ یہ سیم بیٹری دے رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ اس کو رہنے دیں اور یہاں پہ آپ کو بس اس کو آپ نے اوکے کر دیا. اب میں سیکنڈ اس میں آتا ہوں تو دیکھیں اب صرف یہ ایک ہی رہ گیا اور یہ کلیم نہیں رہ گیا. اگر آپ اس کی بھی بیٹری یہاں سے کریں گے اور اب یہاں پہ جو ہے نا کوئی کلیم جو پینڈنگ نہیں رہ گیا. ٹھیک ہے نا, تو جیسے جیسے آپ دیتے جائیں گے وہ کلیم یہاں سے آٹومیٹکلی نکلتے چلے جائیں گے. اب میں اس کو یہ والی انٹری جو ہے اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. ڈیلیٹ کرنے کا یہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ والا جو ہے ایرو ہیڈ چینج ہو گیا, پوری کی پوری رو اس طرح سے سلیکٹ ہو گئی. ٹھیک ہے نا, جب یہاں پہ یہ ہیڈر ہے اس کا, یہاں سے آپ نے یہ سلیکٹ کیا اور اس کو ڈیلیٹ کریں گے, آپ سے پوچھے گا آپ نے جس کر دیں. ٹھیک ہے جی, یہ بیٹری آ گئی 6FT120. اگر آپ نے یہ دے دی ہے تو ٹھیک ہے. یہ والی نئی بیٹری کیونکہ آپ نے دی ہے تو یہ آپ کے اسٹاک سے لیس ہو جائے گی اگینسٹ کلیم. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ 6FT120 کی بجائے کوئی اور وہ اویلیبل نہیں ہے, 180 والی آپ دے رہے ہیں تو آپ یہاں سے 180 والی سیٹ کر لیں. کلیم آپ کے پاس آیا تھا, یہ دیکھیں یہ رپورٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کو کلیم آپ کے پاس آیا تھا 6FT120 کا. ٹھیک ہے, یہ سارا اسٹیٹس جو بھی تھا آپ نے دیا یہ سارا آپ سے آ گیا, اور لیکن دی آپ نے 6LT180. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے جو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سی بیٹری میں ایشو کر رہا ہوں اور کس کلیم کے اگینسٹ میں ایشو کر رہا ہوں. یہ ہے کلیم دینے کا طریقہ. اب اس میں آپ کے پاس ایک ہی آپشن آتا ہے کہ یہ آصف آٹو ہے, یہ کہتا ہے کہ میرے کلیم ہے لیکن آپ میرے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ اس کا افیکٹ دے دیں, تو پھر ہم اس کا یہاں سے کریڈٹ نوٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, یہ والا کریڈٹ نوٹ پہ آپشن کر دیں گے اس کا. تو اب یہ جو بیٹری ہے یہ اسٹاک سے لیس نہیں ہوگی, بلکہ اس کی جتنی بھی اماؤنٹ یہاں پہ بنے گی نا, ریٹ میں آپ لکھ دیں یہ جی 21,000 کی ہے, یہ 22,000 کی ہے, تو وہ 21,000 22,000 جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, جس کو ہم چیک کر لیتے ہیں. فرنٹ یہاں پہ گئے اور یہاں سے ہم نے دیا ہے جی آصف آٹوز, تو 21,000 میں نے لکھا تھا اس کا, تو یہ 21,000 دیکھیں اس نے کریڈٹ کر دیا, کریڈٹ نوٹ دے دیا اگینسٹ کلیم. ٹھیک ہے جی, تو اس طریقے سے آپ اس کے اکاؤنٹ میں اس کا افیکٹ دے سکتے ہیں. اور اگر میں نے اس کو کریڈٹ نوٹ نہیں کیا لیکن میں اس کو یہاں پہ کلیم ریپلیسمنٹ میں کرتا ہوں تو پھر میں نے یہاں پہ ریٹ میں 0 ہی کرنا ہے, ورنہ یہ بیلنس اس کی طرف ڈیو آ جائے گا. کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کوئی چارجنگ یا آپ جیسے یہ بیٹری آپ نے لی 6FT اور اس کا جو فرق آئے گا نا وہ آپ یہاں پہ ریٹ میں لکھ دیں. بس کریں کہ یہ 5,000 جو ہے نا اس سے زیادہ بنتے ہیں اس بیٹری کے, تو آپ نے اس کو یہاں پہ 5,000 لکھ دیا. اب میں اس کا یہ فائنینشیل رپورٹ چیک کرتا ہوں آصف صاحب کی, تو یہاں پہ گئے تو یہاں پہ دیکھیں 5,000 اس کی طرف ڈیو ہو گیا 5,000. ٹھیک ہے نا, اب 5,000 ہمارے لینے والے ہیں کیونکہ ہم نے بیٹری دوسری بیٹری دی ہے اور اس کے اندر 5,000 روپے ہم نے اس کے اضافی چارج کر لیے اس سے. ٹھیک ہے, تو یہ طریقہ ہے اس میں کہ جب آپ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ کلیم ریپلیسمنٹ ہے تو آپ کلیم ریپلیسمنٹ کا آپشن کر دیں, تو بیٹری کے بدلے بیٹری آپ نے دے دی ہے. جو بیٹری آپ یہاں پہ لکھیں گے وہ آپ کے اسٹاک سے لیس ہو جائے گی. اگر کوئی اماؤنٹ کا فرق ہے تو آپ نے ریٹ میں لکھ دینا ہے. اور اگر آپ اس کے اکاؤنٹ میں افیکٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کلیم کریڈٹ نوٹ کر دیں, تو جتنے بھی اماؤنٹ یہاں پہ لکھی ہوگی ریٹ میں وہ یہاں سے اس کے بیلنس میں یہ کریڈٹ ہو جائے گا, لیس ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, جو آپ اس کی بیٹری کی اماؤنٹ ٹوٹل جو بنے گی. تو اس طریقے سے یہ آپ کی آئے گی کلیم سیٹلمنٹ وتھ کسٹمر. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اس کا کلیم ڈیش بورڈ. ٹھیک ہے, رپورٹ دیکھتے ہیں. میں یہاں سے ڈالتا ہوں ڈیٹ 1/4, جو بھی ہم ڈیٹ ڈالتے ہیں
यहाँ से लेके यहाँ तक डेट डालेंगे और फिर इसको रिफ़्रेश करेंगे। तो इस पीरियड में देखें हमने क्लेम रिसीव कितने किए हैं जी, 2 क्लेम हमने रिसीव किए हैं। ये उसकी रिटेल प्राइस आ रही है जो भी करंट चल रही होती है उस पर। तो ये अगर मैं इसको डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये AGS की बैटरीज़ हैं। ये किस से आई है, पूरा इसके ऊपर स्टेटस आ गया कि सेटल हुआ है नहीं हुआ, इसका क्या स्टेटस है। और इसी तरीके से जो समरी जो है वो इस तरीके से आ जाएगी कि टोटल बैटरीज आ जाएंगी। ठीक है, अब इनमें से ये आ जाएगी क्लेम्स नॉट इंस्पेक्टेड, जो आपने रिसीव किए हैं लेकिन अभी इंस्पेक्शन नहीं हुई, कंपनी का बंदा नहीं आया, तो यहाँ पे अपीयर होती जाएंगी। कंपनी वाले बंदे को बताएंगे जी इतने क्लेम हमारे पास आए हुए हैं और अभी आपके चेक होने वाले हैं, तो आप प्लीज़ आके हमारा क्लेम जो है वो सेटल करें। ठीक है, तो ये वाले जो आ गए क्लेम सेटल का, इसका मतलब ये है कि हमने कस्टमर को 2 बैटरियाँ आई थी लेकिन उसमें से हमने एक बैटरी जो है वो हमने सेटल कर दी है और एक बाकी रहती है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं इसकी डिटेल चेक करता हूँ तो ये है जो कंपनी जो हमने क्लेम सेटल कर दी है इस वाली का 6FT 120 का, और ये है क्लेम जो अभी हमारा अभी पेंडिंग है WS 110 का। ठीक है ना, ये भी पेंडिंग है, ये भी हमने नहीं दी है। तो जो हमने दे दिया होगा वो आए हमारे पास 2 क्लेम है। ठीक है, ये वाले ये 2 क्लेम आए हमारे पास। ठीक है, आसिफ ऑटो से। अब इसमें जो हमने दे दिया है वो क्लेम सेटल पे आ जाएगा कि ये हमने दे दिए हुए हैं, और जो अभी तक देने वाले हैं वो अनसेटल्ड में आ रहे होंगे कि ये क्लेम अभी देने वाले हैं। ठीक है, तो ये है आपके कस्टमर का, और यहाँ पे तमाम ही कस्टमर के आ रहे होंगे। हमारे कस्टमर का आप चेक करना चाहते हैं, मैं आसिफ ऑटोज़ ये आपने लिखा और यहाँ से आप इसकी डिटेल सेटल्ड की समरी है जी, कौन कौन से सेटल हुए हैं, इसके कौन कौन से आए हैं, तो वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आसिफ ऑटो से कौन कौन से क्लेम हमने रिसीव किए हैं और कौन कौन से हमने इसको दे दी है, उसकी डिटेल भी है, उसकी समरी भी है। ठीक है, ये रिपोर्ट है इसकी, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। और वैसे अगर आपको कोई कोड याद है सिर्फ बैटरी का, तो जो कोड आप यहाँ पे लिखें, टाइप कर दें या यहाँ से सेलेक्ट कर लें, तो ये आप लिखेंगे तो ये आपको सारी इसकी डिटेल बता देगा कि ये कोड जो है कब आया, कहाँ गया, कब इसका सेटलमेंट हुई, पूरी इसकी कोड वाइज आपको डिटेल दे देगा। ठीक है, ये क्लेम डैशबोर्ड है, इसकी रिपोर्ट है इसकी, तो ये आपको शो करेगा। अब इसके बाद जो मरहला आता है ये तो हो गया कस्टमर का। कस्टमर से जो बैटरी आएगी तो वो अपने जहाँ पे एंटर करनी है और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन, इसका कोड नंबर, इसका कार्ड नंबर, इसकी सेल डेट और ये स्टेटस, ये आपने सारा यहाँ पे इसका आपने फील्ड किए जाना है। तो ये ऑटो से आया, दूसरा आपने जो है ना यहाँ से वॉक-इन से आया तो वॉक-इन का लिख दें, वॉक-इन कस्टमर का उसका नाम शाम वगैरह लिख दें। इस तरीके से अपने सारे जो क्लेम हैं वो जो आप रिसीव करते जाएंगे, कस्टमर से जो क्लेम आता जाएगा आपने यहाँ पे इसकी एंट्री करते जाएंगे। ठीक है जी, जब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी तो फिर आपने जब उसको बैटरी के बदले बैटरी जब आप देंगे तो ये वाला ऑप्शन आपने इस्तेमाल करना है 2 नंबर, और यहाँ पे सिर्फ आपने कोड नंबर देना है, बाकी इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही सारी वहाँ से पिक कर लेंगे। ठीक है जी, आपसे बात है। ये हो गया कस्टमर का और ये हैं इसके रिपोर्ट्स। ठीक है, अब हम आते हैं कि ये जो क्लेम हमें आए हैं अब हमने कंपनी को देने हैं। ठीक है, तो अब हम कंपनी क्लेम इंस्पेक्टेड रिटर्न टू वेंडर। ठीक है, वेंडर को हमने देने हैं ये वाले क्लेम। तो यहाँ पे आपके पास देखें ये क्लेम डैशबोर्ड है, यहाँ से मैंने इसको समरी के ये जो डिटेल है ये मैं यहाँ से देख लेता हूँ। तो ये मैंने देखा कि ये AGS के क्लेम है। अब AGS का इंस्पेक्टर मेरे पास आएगा तो उसने ये वाले बैटरी में ये मैंने उनको देनी है, वापस देनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ से इस एंट्री पे आऊँगा, क्लेम रिटर्न टू वेंडर्स, ये वाली क्लेम की है। ठीक है ना, ये वाली एंट्री यहाँ पे जिस डेट को इंस्पेक्टर आएगा तो मैंने यहाँ पे डेट डाल देनी है जी 25/4/2023। ये जब भी होता है 15 दिन बाद आते हैं, महीने बाद आते हैं। तो यहाँ पे अपने रेफरेंस नंबर डाल देना है, यहाँ पे क्लेम PRN आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख दिया कि ये AGS की बैटरी थी तो वह AGS को वापस करेंगे, और जिसको भी आपने वापस करनी है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे ये कोड आ रहा है, यहाँ पे ये वाला एक कोड है, ये आपने देना है, और यहाँ से इंस्पेक्टर जो है वो आपको बताएगा जी ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है। ठीक है, एक्सेप्टेड आपने कर दिया, फिर आप यहाँ से दूसरा आपने सेलेक्ट किया और यहाँ से ये आ गया जी
فرض کریں تو یہ آ گیا یہاں پر۔ اب یہ جو کلیم ہے یہ نیکسٹ جو ہے اب کوئی ایسا کلیم نہیں ہے جو ہم نے کمپنی کو واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے، سارے جو ہیں وہ ہم نے اس کو ریٹرن کر دیے۔ اب یہ جو ریٹرن کر دی ہیں اس کی اگر ہم ڈیش بورڈ پہ آتے ہیں تو یہ ریسیویبل میں آ جائیں گے، کلیمز ریسیویبل فرام وینڈر، ٹھیک ہے۔ ہم نے اے جی ایس کو یہ والے کلیم جو ریسیو کیے تھے کسٹمر کو ایک دے دیا، ایک ہم نے نہیں دیا، جو بھی اسٹیٹس ہے، لیکن کمپنی کو ہم نے یہ دونوں کے دونوں دے دیے۔ اب یہ کمپنی سے ریسیویبل ہیں، یہ ہم نے ریسیو کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ والے یہ ابھی آئے نہیں ہیں، یہ والے کلیم ابھی ہم نے کمپنی سے لینے ہیں۔ یہ کلیم ریسیو فرام وینڈر، جب یہ والے ہم ریسیو کر لیں گے تو وہ یہاں پہ آ جائیں گے کہ اتنے آ گئے اور اتنے بھی کمپنی سے لینے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اگر آپ کو یہ کرتے ہیں کہ کمپنی سے ہمیں بیٹری کے بدلے بیٹری آ جاتی ہے تو ہم اگین یہاں پہ دوسرا آپشن ہے کلیم ریسیو فرام وینڈر، ٹھیک ہے، یعنی یہ والا جو وینڈر کلیم سیٹل اس پہ آ جائیں گے۔ یہاں پہ ہم ڈیٹ ڈالیں گے 25/4/2023، جس ڈیٹ کو بھی آپ کے پاس بیٹری آئی ہے وہ ہم نے لکھ دیا۔ بیٹری کے بدلے بیٹری آئی ہے تو آپ نے کلیم ریسیو پے کر دینا ہے۔ اگر کلیم کریڈٹ نوٹ ہونے کا جی اتنی اماؤنٹ ہم آپ کے اس میں کریڈٹ نوٹ کر رہے ہیں، کریڈٹ نوٹ دے رہے ہیں آپ کو، تو آپ نے کریڈٹ نوٹ شیئر کر لینا ہے۔ فرض کریں کہ بیٹری کے بدلے بیٹری آ رہی ہے تو یہ والا پہلا آپشن ہے کلیم ریسیو پہ، یہ آپ نے رہنے دینا ہے اور یہاں سے ہم لکھتے ہیں جی اے جی ایس، ٹھیک ہے جی۔ تو اے جی ایس سے بیٹری آنی ہے ہماری۔ اب یہاں پہ کون کون سے کلیم کے اگینسٹ آئی ہے، یہ والا کلیم ہے اس کو آپ نے انٹر کر دینا ہے، یہ والا کلیم ہے اس کے اگینسٹ انٹر کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیٹری آپ کی آ گئی ہیں، 10 آپ کے پاس پہلے تھی، ایک یہ ہوگی، ایک یہ ہوگی۔ اب جو بیٹری بھی یہاں پہ آئے گی وہ چونکہ نیو بیٹری ہے تو یہ آپ کے اسٹاک میں ایڈ اپ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آٹومیٹک پروسیس ہے کہ کس بیٹری کو اسٹاک میں لینا ہے کس کو نہیں لینا، آپ نے جسٹ یہ انٹریز کرتے جائیں گے کون کون سی بیٹری آئی ہے، کس کلیم کے اگینسٹ آئی ہے، تو سسٹم خود بخود ہی اس کو اسٹاک کو اور باقی چیزوں کو اپڈیٹ کرتا جائے گا۔ اور اگر فرض کریں کہ انہوں نے ہمیں کریڈٹ نوٹ دیا ہے تو پھر ہم اس کے بجائے یہاں سے کر دیں گے کریڈٹ نوٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو اور یہاں پہ اماؤنٹ لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ جتنی اماؤنٹ بھی ہم یہاں پہ لکھیں گے اس بیٹری کی تو وہ جو اماؤنٹ ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ جائے گی، سیٹل ہو جائے گی کمپنی کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا طریقہ کار ہے کمپنی کی ریسیونگ کی۔ باقی جو ڈیٹیل ہے جب آپ کریں گے اس کو تو کوئی کیونکہ آئی نہیں تو بشک کال پہ پوچھ لیں تو آپ کو مزید اس کی کلیئرٹی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ کلیمس کی رپورٹس ہیں اور یہ آگے جی پھر اس کا کلیم ڈیش بورڈ ہے۔ اب دیکھیں 2 کلیم، اب یہ ریسیویبل کوئی نہیں ہے، یہ دونوں کے دونوں ہم نے ریسیو کر لیے ہیں۔ اور اگر میں یہاں پہ اس کو ایسے کرتا کہ یہ والی جو 2 بیٹری ہیں اس والی کو میں ریسیو کرتا ہوں، ایک میں کہتا ہوں صرف ایک بیٹری مجھے آئی ہے، دوسری مجھے کوئی نہیں آئی، اس کو جیسے میں ریفریش کروں گا تو یہاں پہ ایک بیٹری رہے گی، ایک بیٹری یہاں پہ ریسیویبل ہے اور ایک بیٹری ہمیں ریسیو ہوئی ہے جیسے یہاں پہ آئی۔ تو یہ یہاں سے پوری اس کو اب یہاں پہ میں ایک کوڈ ہے اس کو میں چیک کرتا ہوں اس کا اسٹیٹمنٹ، تو یہ دیکھیں یہ سیٹلمنٹ کی ڈیٹیل ہے، یہ انسپیکشن کی ہے، تو یہ انسپیکٹ ہو گئی ہے، کلیئر ہے، ایکسیپٹیڈ ہے، تمام ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کا موجود ہے اور ہر طرح کی ڈیٹیل اس میں آپ کو آ گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس میں کلیمس کا موڈیول ہے، اس میں بھی کوئی کوئی آپ کی آئے گی تو آپ کال پہ پوچھ سکتے ہیں، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو ایک دفعہ اور پریکٹس کروا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے جی۔ تھینک یو۔